باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کے پہلے پارے کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، جو اللہ پاک سے گفتگو کرنے کا، اللہ پاک سے ہم کلام کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہمارے پاس مکی سورت ہے، جس میں ہمارے پاس 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ رحمان کا مطلب ہے دنیا میں سب پر رحم کرنے والا، رحیم کا مطلب ہے آخرت میں مومنوں پر خاص رحم کرنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہم تو صرف اللہ کے لیے ہے نا، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنے کے لیے۔ الرحمن الرحیم، وہ جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت ہر جگہ اور ہر حالت میں جاری ہے۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ دنیا میں طاقتور لوگ انصاف نہیں کرتے، مگر آخرت میں انصاف کرنے والا اللہ پاک تو ہے نا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ ہدایت مانگنا سب سے بڑی دعا ہے۔ یہ سورت انسان کو اللہ پاک سے جوڑتی ہے۔ اس سورت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، ہدایت صرف اللہ سے مانگیں، دل سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر ڈالے۔ اب آگے ہم اپنے پہلے پارے کی دوسری سورت کو دیکھیں نا، تو وہ ہمارے پاس سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہمارے پاس 286 آیات اور 40 رکوع ہیں، اور یہ ہمارے پاس مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب ہم اپنی سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات کو دیکھیں نا، تو اس میں ہمارے پاس متقیوں کے لیے ہدایت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ متقی وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہدایت ہر کسی کو نہیں ملتی، صرف انہیں ملتی ہے جو دل سے چاہتا ہے کہ ہم ہدایت لیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 to 7 کو دیکھیں نا، تو اس میں ہمارے پاس کفر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس میں ہمارے پاس کفر کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان لوگوں پر مہر لگ گئی ہے، وہ سنتے بھی ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں۔ نیکسٹ 8 to 20 آیات کو دیکھیں نا، تو اس میں ہمارے پاس منافقین کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ منافقوں کے بارے میں کیا ذکر کیا گیا ہے؟ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن اندر سے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دیتا۔ منافقت کا نا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان حق کو جانتا ہے لیکن اسے چھپاتا ہے۔ اس کے بعد آیت 21 اور 22 کو دیکھیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بنو۔ اللہ کی نشانیوں پر غور کرو جس نے تمہیں
آسمان، زمین، پانی، پھل جیسی نعمتوں سے نوازا۔ آیت نمبر 30 پر آئیں۔ آیت نمبر 30 to 39 تک نا آدم و ابلیس کے واقعے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ 30 to 39 کو دیکھیں نا تو اس میں اللہ نے فرشتوں کو انسان کی خلافت کا بتایا۔ آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ شیطان نے جب سجدے سے انکار کیا نا تکبر کی وجہ سے، اللہ نے آدم و حوا کو زمین پر بھیجا مگر ساتھ ہی ہدایت کا وعدہ بھی کیا۔ تو اس صورت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ تکبر ہمیں ہمیشہ بربادی کا رستہ دکھاتا ہے۔ غلطی پر توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ ہدایت ہمیشہ میسر ہے، جو مانگے گا اسے ملے گی بھی۔ اس طرح سورۃ البقرہ میں نا اللہ تعالیٰ نے 40 to 43 آیات میں وعدے اور وفا کے بارے میں بتایا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں دی۔ اللہ نے انہیں فرعون سے نجات بھی دلوائی تھی، سمندر کو چیر کر انہیں راستہ بھی دیا تھا، آسمان سے من و سلوہ بھی برسایا تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے احکامات کی خلاف ورزی کی اللہ پاک کے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا، ایمان کو مضبوط کرنا، احکام الہی پر عمل کے بغیر نعمتیں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ آیت نمبر 44 to 46 کی طرف آئیں تو أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اس میں اللہ پاک آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو؟ دین تو صرف دوسروں کو سکھانے کا نام نہیں نا ہے، خود بھی اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ علم کا فائدہ صرف تب ہے جب اس پر عمل بھی ہو۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خود عمل نہ کرنے والا دین کو بدنام کرتا ہے۔ جب کسی کو ہم کچھ سکھاتے ہیں نا تو اس سے پہلے ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ 47 اور 48 آیات کو دیکھیں نا تو اس میں ہمارے پاس قیامت کے دن اور نجات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہونا چاہیے کہ قیامت کا دن انفرادی حساب کا دن ہے۔ دنیا میں جو کچھ کرنا ہے نا وہ ہم نے خود کرنا ہے، اور آخرت والے دن ہماری کوئی سفارش، کوئی تعلق، کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی۔ تو ہم نے جو کچھ اس دنیا میں کرنا ہے نا وہ خود کرنا ہے، کسی کے کہنے پر نہیں کرنا۔ ہم نے اپنی آخرت خود بنانی ہے، کسی نے ہماری آخرت نہیں بنانی۔ 49 to 50 آیات کو دیکھیں نا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ نے نا فرعون سے بنی اسرائیل کو جب نجات دی نا، سمندر کو چیر کر راستہ دیا، پھر بھی وہ ناشکری کرتے تھے، شکر گزار ہی نہیں تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر اتنی بڑی نجات کے بعد بھی انسان اللہ کو نہ پہچانے تو وہ انسان سخت غفلت کا شکار ہے۔ ہر نجات، ہر آزمائش، ہر خوشی کے بعد ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ 51 to 53 آیات میں دیکھیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے نا، طور ہمارے پاس کیا ہے؟ طور ہمارے پاس ایک پہاڑ ہے، جبل طور کا پہاڑ، اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کے لیے۔
تو قوم نے نا پیچھے سے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے تورات عطا کی مگر قوم نے شرک کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ قوموں کی گمراہی کا سبب صبر کا فقدان اور دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ عقیدے کی کمزوری انسان کو شرک تک لے جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی نا ہمارے پاس 54 to 56 آیات میں نا توبہ کے طریقے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آیت میں ہمارے پاس بتایا گیا ہے، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، یقیناً تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، معبود کو ٹھکرا کر بچھڑے کو، بس توبہ کرو تم اپنے خالق کے حضور، لہٰذا قتل کرو تم اپنی جانوں کو، یہی ہے بہتر تمہارے حق میں تمہارے خالق کے نزدیک، سو توبہ قبول کر لی اللہ نے تمہاری، بے شک وہی تو ہے بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہم دل سے توبہ کریں نا تو اللہ پاک بڑا رحمان ہے، وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ 57 to 58 آیات کو دیکھیں نا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور سایہ کیا اللہ پاک نے ہم نے تم پر بادل کا، اور اتارا ہم نے تم پر من و سلویٰ، اور کہا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو عطا کی ہیں ہم نے تم کو، اور ناشکری نہیں مگر انہوں نے نا حکم کی توہین کی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کرنا نا زوال کی نشانی ہے۔ اللہ پاک عاجزی کو پسند کرتا ہے، غرور کو نہیں۔ 59 to 61 آیات میں نا ناشکری کے بارے میں بتایا گیا ہے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ جب انہوں نے کھانے سے اکتاہٹ کا اظہار کرنا شروع کر دیا نا، ناشکری کا اظہار کرنا شروع کر دیا، تو کہ ہمیں دال، پیاز، مسور چاہیے، تو اللہ پاک نے فرمایا کیا بہتر کو چھوڑ کر کمتر مانگتے ہو؟ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہونا چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مادی خواہشات ایمان کو کمزور کرتی ہے، جتنا ہمیں ملتا ہے ہمیں اسی میں صبر شکر ادا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 62 میں نا ہمارے پاس ہدایت کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بتایا گیا ہے کہ جو بھی ایمان لایا، خواہ وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو یا سبائی، اگر وہ اللہ پر، قیامت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے نا تو ان کے لیے بہت اجر ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اصل نجات کا معیار ایمان ہے اور ہمارے نیک اعمال ہیں، ذات، قوم، فرقہ نہیں، عمل کی بنیاد پر جزا ملتی ہے۔ اسی طرح 63 to 67 آیات میں نا احکامات کی خلاف ورزی کے بارے میں بتایا گیا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ نے ان سے عہد لیا مگر وہ پیچھے ہٹ گئے، ہفتے کے دن شکار کا حکم وہ چالاکی سے توڑ بیٹھے، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ دین کے احکامات میں چالاکی کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ ظاہری چالاکی اصل میں نافرمانی ہے۔ اپنی طرف سے تو ہم ہوشیار بنتے ہیں، چالاک بنتے ہیں، اپنے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن وہ ہم نافرمانی کرتے ہیں اصل میں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ
أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذونه هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين۔ جب اللہ پاک نے انہیں بکرا ذبح کرنے کا حکم دیا نا تو انہوں نے سوالات شروع کر دیے کہ بکرا کیسا ہو، بکرے کا رنگ کیسا ہو، کس کام کا ہو، حتیٰ کہ کام مشکل بنا لیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو سادہ مان لو، الجھاؤ سے آزمائش سخت ہو جاتی ہے۔ اصل مقصد فرما برداری ہے، سوالات سے بچو۔ اگر ہمارے پاس کوئی حکم آتا ہے نا تو ہمیں اس احکام کے آگے سوالات نہیں کرنے چاہیے، ہمیں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ ہمیں اس سے یہ سبق حاصل ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا، نجات سے، خوراک سے، کتاب، مگر وہ بار بار نافرمانی کرتے گئے۔ ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، احکامات کو خوشی سے قبول کر لینا چاہیے۔ یہ کام اللہ پاک کو بہت محبوب ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دین میں عمل کے بغیر علم بے فائدہ ہے۔ نجات کا رستہ، ایمان کا رستہ عاجزی اور اطاعت میں ہے۔ آیت نمبر 74۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منها لما یشقق فیخرج منہ الماء وان منها لما یہبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ 24 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں جیسے پتھر، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ کچھ پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے پانی نکلتا ہے، کچھ پھٹ جاتے ہیں اور کچھ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کا دل اگر نرمی سے خالی ہو جائے نا، نصیحت کا اس پر کوئی اثر نہ ہو تو وہ پتھر سے بھی برتر ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 75 to 77 میں دیکھیں۔ 75۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اس میں اللہ پاک نا بنی اسرائیل کی ضد اور دھوکے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ یہودی ایمان لے آئیں گے، حالانکہ وہ جان بوجھ کر اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ سے نہیں بلکہ انسانوں سے شرماتے ہیں اور ظاہر کچھ کرتے ہیں، چھپ کر کچھ اور۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، سچ کو چھپانا اور نفاق اختیار کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ 78 to 79 آیات کو دیکھیں نا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اس میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ان پڑھ ہیں، بس اپنی خواہشات پر چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ پاک ان ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے جو اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے باتیں شامل کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین میں تبدیلی یا کوئی بھی جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 to 82 میں نا ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو جنت کے بارے میں غلط تصور کرتے ہیں۔ 80 آیات کو دیکھیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس میں نا ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو لوگ یہودی ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم پر عذاب آیا تو وہ صرف چند دنوں کا ہوگا۔ تو اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے یا خود ہی باتیں بناتے رہتے ہو؟ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جنت کا وعدہ صرف ایمان اور ہمارے نیک اعمال پر ہے، قوم یا ہمارے کسی لقب پر نہیں ہے جنت کا وعدہ۔ 83 to 86 آیات ہمارے پاس بنی اسرائیل سے عہد شکنی پر ہے۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اس میں اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ والدین سے حسن سلوک کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ، مگر وہ سب کچھ کرتے ہیں جن سے روکا گیا ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم بخشے جائیں گے۔ تو آج بھی ہم اپنی قوموں کو دیکھ لینا، تو آج بھی ہمارے قوموں میں عہد سے زیادہ پیار محبت سے زیادہ بدسلوکی ہے، خون ہے، ہم ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ عہد شکنی، ظلم اور تکبر کا انجام بہت برا ہوگا۔ آیت نمبر 87 to 91 میں ہمارے پاس انبیاء کی مخالفت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ میں بتایا گیا ہے کہ جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی نا تو اس کے بعد انبیاء بھیجے، مگر جب کوئی نبی ان کی خواہش کے خلاف بات کرتا نا تو وہ اسے جھٹلاتے یا قتل کرتے، کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہیں مگر صرف بعض باتوں پر، باقی کو نہیں مانتے۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایمان مکمل ہوتا ہے جب اللہ کی ساری ہدایت کو مانا جائے۔ ایمان اصل تب ہوتا ہے جب ایمان کو جھٹلایا نہ جائے، ایمان کو مانا جائے۔ 92 اور 93 آیات کی طرف آتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ تم کہتے ہو ہم اللہ کے نبی موسیٰ پر ایمان لائے، مگر تم نے ان کے بعد بچھڑے کی پوجا کی، اور جب تم سے تورات کا وعدہ لیا گیا تو تم نے سرکشی کی اور دلوں میں بچڑے کی محبت کو لے بیٹھے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ زبان کا ایمان کافی نہیں ہوتا، دل کا ایمان، ہمارے اعمال کا ایمان بھی ضروری ہوتا ہے۔ 94 to 96 آیات میں کیا بتایا گیا ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم واقعی اللہ کے محبوب ہو تو موت کی تمنا کرو، مگر اللہ کے محبوب وہ تو کبھی موت نہیں چاہیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے اعمال کیسے ہیں۔ اگر ایک انسان جانتا ہے نا کہ اس کے اعمال اچھے ہیں تو وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ موت آنی ہے اور وہ انتظار نہیں کرے گا، وہ بس اپنے اعمال بہتر کرے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ نیک لوگ موت سے نہیں ڈرتے، جن کے اعمال بہتر نہیں نہ ہوتے وہ موت سے ڈرتے ہیں۔ 97 to 100 آیات کو تو دیکھیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم جبریل کو نہیں مانتے کیونکہ وہ وحی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جبریل، میکائیل اور باقی فرشتوں سے دشمنی دراصل اللہ پاک سے دشمنی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایمان مکمل ہوتا ہے جب نبی، کتاب اور فرشتوں سمیت سب پر ایمان لایا جائے۔ تو مختصر ہم اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ آیات ہمیں بنی اسرائیل کی نافرمانی، دلوں کی سختی، دین میں تحریف اور ضد و انا کا پتہ دیتی ہے۔ ان کے برعکس اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دلوں کو نرم رکھو، سچ کو قبول کرو، عمل کرو اور اللہ اور اس کے نبیوں اور فرشتوں پر مکمل ایمان لاؤ۔ اگر ہم صرف دعوے کریں اور عمل نہ ہونا تو ہم بھی انہی جیسے بن سکتے ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہو۔ آیت نمبر 101 to 103 کو دیکھیں۔
وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان کے پاس وہ رسول آیا جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ وہ جانتے تھے۔ وہ شیطان کے سکھائے ہوئے جادو کو توریت کا حصہ بنا بیٹھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو کا الزام لگایا، حالانکہ وہ تو کفر نہ کرتے تھے، جادو سکھانے والے کافر تھے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ علم ہوتے ہوئے حق کو جھٹلانا بدترین گناہ ہے۔ جادو حرام اور کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ آیت نمبر 104 to 105 میں ادب کا حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ تو ان آیات میں ہمارے پاس مسلمانوں کو ادب سے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے وقت پاکیزہ الفاظ استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب یہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے تو وہ انہیں رعینہ کہہ کر طنز کرتے تھے۔ تو ہمیں اس آیت سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ زبان کا ادب بھی دین کا حصہ ہے۔ نبی کے بارے میں بد زبانی ناقابل برداشت ہے۔ 106 to 107 آیات۔ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَاتٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی آیت مسنون ہوتی تھی تو اللہ اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی آیت لاتے تھے۔ یہودی اس پر بھی اعتراض کرتے تھے، حالانکہ اصل اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ شریعت کا مالک تو اللہ پاک ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے کوئی بھی حکم دے سکتا ہے۔ ہمارا تو کام ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اس پر عمل کریں۔ آیت نمبر 108 to 110 میں ایمان کے امتحان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ یہودیوں کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فضول سوالات نہ کرو، اللہ سے ڈرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ عطا کرو، یہی اصل کامیابی ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ دین کو سادہ رکھو، حد سے زیادہ سوالات گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 111 to 113 میں ہمارے پاس نجات کے جھوٹے دعوے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہودی کہتے ہیں صرف وہی جنت میں جائیں گے۔ عیسائی اپنی بات کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے دلیل لاؤ اگر سچے ہو تو۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ نجات نسب سے نہیں بلکہ ایمان سے اور ہمارے عمل سے ہے۔ آیت نمبر 114 to 115 ہمارے پاس مسجدوں کی بے حرمتی کے بارے میں ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جو لوگ مسجدوں میں عبادت سے روکتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، وہ ظالم ہیں۔ اللہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، جہاں چاہو عبادت کرو۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسجدیں اللہ پاک کے لیے ہے، ان کی بے حرمتی سخت گناہ ہے۔ نمبر 116 to 117 میں دیکھیں تو اللہ کی اولاد نہیں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے، وہ کسی چیز کو کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ یکتا ہے، اس کا کوئی بیٹا یا کوئی شریک نہیں ہے۔
نمبر 118 ٹو 121 میں علم اور گمراہی میں فرق کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ نادان لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست بات کرے۔ پہلے بھی نبی آ چکے ہیں مگر ان کا انکار کیا گیا۔ اہل کتاب جانتے ہیں قرآن سچ ہے پھر بھی ضد کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے علم ہدایت اور قرآن کو ماننے میں کامیابی ہے، ضد اور جہالت تباہی لاتی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ 22 اور 23 میں بتایا گیا ہے، اے بنی اسرائیل میری نعمتیں یاد کرو اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، سفارش بھی اس دن صرف اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قیامت کا دن انصاف کا دن ہے، تیاری ایمان اور عمل کے ذریعے ہونی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ حق واضح ہونے کے باوجود انکار کرنے والا سب سے بڑا گنہگار ہے۔ دین کے ساتھ مذاق، جادو اور گستاخی ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ کی وحدانیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور قرآن پر مکمل ایمان ضروری ہے۔ نجات کا دارومدار صرف ایمان، نیکی اور تقوی پر ہے، قومیت یا لقب پر نہیں ہے۔ قیامت کے دن کسی کی سفارش، رشتہ یا جھوٹا دعویٰ کام نہیں آئے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے ابراہیم کو کئی آزمائشوں میں ڈالا اور وہ ان پر پورا اترے۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہیں لوگوں کا امام رہنما بناؤں گا۔ ابراہیم نے دعا کی میری نسل سے بھی۔ اللہ نے فرمایا ظالم اس میں شامل نہیں۔ تو اس میں ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ قیادت صرف نیکی، تقوی اور امتحان میں کامیابی پر ملتی ہے، آیت نمبر وراثت پر نہیں 125 ملتی۔ میں ہمارے پاس خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ نے کعبہ کو لوگوں کے لیے عبادت، امن اور طواف کی جگہ بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ کی بنیادیں رکھیں اور دعا کی، اے رب ہماری عبادت قبول فرما، ہمیں اپنا تابع فرمان بنا اور ہماری نسل سے بھی ایک مسلمان امت پیدا فرما۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ عبادت کے بعد دعا اور اخلاص بہت اہم ہے۔ خانہ کعبہ اللہ کے حکم سے انسانیت کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ نیکسٹ 128 ٹو 129 آیات میں ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ ان کی نسل میں ایک رسول بھیجے جو انہیں کتاب و حکمت سکھائے۔ یہ دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سبب بنی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، وہ ہدایت اور علم کی روشنی لے کر آئے۔ 130 کو دیکھیں، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم کے دین سے صرف وہی منہ توڑتا ہے جو بے وقوف ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو توحید کی وصیت کی، اللہ نے ہمارے لیے دین چن لیا، بس تم صرف مسلمان ہی بننا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایمان کا سلسلہ ہماری نسلوں میں دعا اور تربیت کے ذریعے میں بتایا گیا۔ جو لوگ گزر گئے ان کا حساب ان کے عمل پر ہے، تمہارا تمہارے عمل پر ہے، تم ان کے بارے میں جواب دہ نہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ برائی حسب و نسب میں نہیں عمل میں ہے۔ آیت نمبر 135 ٹو 136 کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس ایمان کا اصل معیار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہودی کہتے تھے یہودی بنو، عیسائی کہتے تھے نصرانی بنو۔ اللہ فرماتا ہے
کہو ہم تو ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور سب نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ سچا مسلمان وہ ہے جو تمام انبیاء پر ایمان رکھتا ہے، نہ کسی خاص قوم یا مذہب سے تعصب رکھتا ہے۔ 138 کو دیکھو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کے دین کا رنگ اختیار کرو اور یہی بہترین رنگ ہے۔ یہ رنگ ایمان، عمل، اخلاص اور اللہ کی بندگی کا نام ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کی بندگی انسان کو دنیا اور آخرت میں خوبصورت بنا دیتی ہے۔ آیت نمبر 139 to 141 کو دیکھو، تو اس میں حق کا وارث 139 to 141 میں ہمارے پاس قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اس میں ہمارے پاس بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب سے کہا گیا تم کیوں جھگڑتے ہو، اللہ نے تو تمہیں بھی کتاب دی، اور اہل کتاب سے کہا گیا تم کیوں جھگڑتے ہو، اللہ نے تمہیں بھی کتاب دی اور ہمیں بھی کتاب دی، ہر قوم اپنے مال کی جواب دہ ہے۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب یہودی یا نصرانی تھے، حالانکہ یہ سب تم سے پہلے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے دین صرف ایک ہے، وہ ہے اسلام، اور نجات صرف توحید، اتباع انبیاء اور عمل صالح میں ہے۔ قرآن کا پہلا پارہ ایک مکمل پیغام ہدایت ہے۔ یہ ہمیں توحید، نماز، صبر، انفاق، قرآن کی عظمت، پچھلی قوموں کے حالات اور ان کے انجام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور امت مسلمہ کے مقام سے آگاہ کرتا ہے۔ اس پارے کا پیغام یہ ہے کہ ہدایت صرف اللہ سے مانگو، ایمان کو مکمل اپناؤ اور عمل سے اسے سچ کرو، بنی اسرائیل کی غلطیوں سے سبق لو اور دین کو پوری زندگی میں نافذ کرو۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب